الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك غغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 41، 42، 43 اور آیت نمبر 44 تلاوت ہوئی ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے واقعہ کو بیان فرمایا ہے تو پھر ساتھ ہی کسی نہ کسی پیغمبر اور کسی نہ کسی نبی کے واقعہ کو بھی بیان فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ کی اذیتیں، مشرکین مکہ کی تکلیفیں، مشرکین مکہ کے معاندانہ رویوں کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے تو اللہ جل شانہ پھر کسی نبی کا واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے ہمارے حبیب، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، جس کے سر پر بھی ہم نے نبوت کا تاج رکھا ہے ان کے ساتھ یہ مسائل ہوئے ہیں، ان پر یہ پریشانیاں آئی ہیں، ان پر یہ تکلیفیں آئی ہیں، آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ جس طرح اس سورت کے شروع میں آپ نے سماعت فرمایا کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ساحر، کہ آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں۔ پھر مشرکین مکہ نے کہا کذاب، آپ تو جھوٹے آدمی ہیں۔ تو ان رویوں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے تو اللہ جل شانہ پھر کسی نہ کسی نبی کا واقعہ، کسی نہ کسی پیغمبر کا واقعہ بیان فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتے تھے۔ تلاوت شدہ آیات میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے۔ جب ان کی بیماری زور پکڑ گئی تو انہوں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما، نجات عطا فرما، چھٹکارا عطا فرما۔ آیت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اذ نادا، جب ایوب علیہ السلام نے دعا کی اور کہا انی مسنی الشیطان۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ مجھے شیطان نے مس کیا ہے، مجھے شیطان نے چھوا ہے، مجھے شیطان نے بیماری دی ہے، مجھے شیطان نے اذیت پہنچائی ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کی اگلی پچھلی آیات کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ لفظی ترجمہ یہاں نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ ترجمہ کیا جائے گا جو بالکل آیت کے مطابق صحیح معنی میں فٹ بیٹھتا ہو۔ اور یہاں آ کر وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے جو صرف قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید کو از خود میں سمجھ سکتا ہوں، تو اس قسم کے مقامات پر آ کر
وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ کسی کو بیمار کر سکے یا کسی کو صحت دے سکے یا کسی کو اذیت دے سکے۔ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی، بالخصوص انبیاء کرام کے بارے میں، کہ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو وہ بیماری یا تکلیف یا کوئی اذیت پہنچا سکے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے رب، آپ کی طرف سے جو بیماری مجھ پر آئی ہے، مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے سے مجھے رنج پہنچا رہا ہے، مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ میں جتنا صبر کا دامن تھام کر مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، شیطان اپنے وسوسے میرے دل میں ڈال کر میرے اس صبر کو تھامے ہونے کا جو عمل ہے اسے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے اللہ مجھ پر رحم فرما اور میری اس تکلیف کو دور فرما۔ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام کا یہی واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے وہاں دعا فرمائی، انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، میرے مالک تو ارحم الراحمین ہے، تو میری اس بیماری کو، اس تکلیف کو، اس اذیت کو دور فرما۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں جو شیطان کا لفظ آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ شیطان ایوب علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایوب علیہ السلام کے صبر کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ایوب علیہ السلام نے پھر اللہ جل شانہ سے دعا فرمائی۔ یہ ایوب علیہ السلام کی بیماری کیا تھی، اس کے بارے میں بھی یاد رکھیں۔ قرآن مجید اس بارے میں خاموش ہے کہ ایوب علیہ السلام کو کیا تکلیف تھی، کیا بیماری تھی۔ ہاں اتنا ضرور آیا ہے کہ آپ کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ کے پورے جسم میں تکلیف تھی، اور یہ تکلیف بھی ایسے کہ آپ کے خاندان والے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ کے ملنے ملانے والے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، یہاں تک کہ خدمت کرتے 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 تھک ہار کر آپ کی اولاد بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اور یہ بیماری اور یہ تکلیف 2 دن 4 دن 5 دن 8 دن 10 دن نہیں، بلکہ پورے 8 سال یہ تکلیف رہی ہے۔ اور ان 8 سالوں میں آپ کے خاندان کا کوئی فرد آپ کے قریب نہیں تھا، ان 8 سالوں میں آپ کے علاقے کا کوئی شخص آپ کے قریب نہیں آتا تھا، ہر آدمی آپ سے دور بھاگ گیا تھا۔ صرف ایک بیوی آپ کی تھی جو اللہ کی نیک بندی تھی، اور اس نے ڈٹ کر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کی، اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اور یہ چیز لکھی ہے کہ وہ بیوی دن میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کیا کرتی تھی، اور جو کچھ انہیں ملا کرتا تھا اس سے پھر وہ آ کر شام کو ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی، اور 8 سال تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دفعہ شیطان حکیم کی صورت میں، طبیب کی صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے یہی سمجھا کہ یہ طبیب ہے، حکیم ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس طبیب سے کہا کہ آپ میرے شوہر کا علاج کریں، اور آپ جو ہے ان کا مرض دیکھیں، اور آپ دوائی تجویز کریں تاکہ انہیں صحت عطا ہو۔ تو وہ اصل میں تو وہ شیطان تھا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں ان کا علاج ایک شرط پر کروں گا کہ اگر انہیں شفا مل جائے تو پھر تو نے یہ کہنا ہے کہ یہ شفا
طبیب کی حکیم سے دوائی سے ہوئی ہے، بس تو نے اتنا کہنا ہے۔ وہ تھی عورت ذات، لیکن تھی تو ایک پیغمبر کی بیوی۔ اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہا کہ میں ہاں کہوں گی یا نہ کہوں گی، وہ خاموش ہو گئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور ایوب علیہ السلام سے آ کر یہ واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ایک طبیب مجھے ملا ہے، تو میں نے اس سے آپ کے علاج کے لیے کہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پر علاج کروں گا، اگر صحت مل گئی تو پھر تم یوں کہنا کہ تیری دوائی کی وجہ سے اسے صحت ہوئی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی بندی، وہ تو شیطان تھا جو تیرے پاس طبیب کی صورت میں آیا تھا اور تیرے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام، اب دیکھیے، بیوی نے شیطان کو ہاں نہ کا کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی پر بڑے غصے ہوئے کہ تم نے شیطان کو کیوں کہا میرے علاج کے لیے، اور پھر آپ نے قسم اٹھائی کہ میں جب صحت یاب ہو جاؤں گا میں تجھے اتنے کوڑے ماروں گا۔ بعض روایات میں 100 کا عدد آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں 100 کوڑے ماروں گا، اور بعض روایات میں عدد نہیں ہے، یعنی 20 کوڑے، 30 کوڑے، 40 کوڑے، 50 کوڑے، کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ قسم کھائی کہ جب میں صحت یاب ہوں گا میرا اللہ مجھے صحت عطا فرمائے گا، میں جب صحت یاب ہوں گا تو تجھے میں اتنے کوڑے ماروں گا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے آپ کی گریہ، آپ کی زاری، اللہ سے تعلق تو پہلے ہی تھا لیکن اب اور زیادہ ہو گیا، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ شیطان مجھ پر جرت کرنے لگا ہے اور شیطان میرے دل کو کمزور کرنے لگا ہے، میرے مالک اب تو شیطان مجھے اور میرے گھر والی کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، میرے اللہ رحم فرما، صحت عطا فرما۔ تو اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ میرے رب کے نظام وہ بڑے عجیب نظام ہیں، وہ جب بیماری دینے پر آتا ہے تو اچھا بھلا بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور وہ جب صحت دینے پہ آتا ہے بغیر علاج اور بغیر دوائی کے وہ صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، ارکض برجلک، آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہاں اپنا پاؤں زور سے زمین پر ماریے۔ آپ نے جب اپنے پاؤں کو زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، ہذا، یہ پانی کا چشمہ ہے، اسے ہم نے آپ کی صحت کا ذریعہ بنایا ہے، مغتسل بارد وشراب، پانی کے اس چشمے کے اس پانی سے آپ غسل کیجئے اور اس پانی کو آپ پیئیں، آپ کے جسم کی ظاہری بیماری بھی ساری ختم ہو جائے گی اور آپ کے جسم کی اندر کی بیماری بھی ساری ختم ہو جائے گی۔ ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور اس چشمے کا پانی پیا، اللہ نے آپ کے جسم کی ظاہری بیماری بھی ختم فرما دی اور اندرونی بیماری بھی آپ کی ختم فرما دی، اور آپ اچھے بھلے بہترین انسان، بہترین وجود کے ساتھ پھر دنیا کے سامنے آ گئے جس طرح لوگوں نے آپ کو دیکھا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے صرف بیماری سے نجات عطا نہیں فرمائی، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے اپنی رحمت سے آپ کے خاندان کے لوگوں کو وہ آپ کی طرف واپس لوٹایا، آپ کی اولاد کو آپ کے پاس واپس لوٹایا، بلکہ خاندان کے افراد، وہ لوگ جو آپ کے قریب نہیں آ رہے تھے، ہم نے انہیں بھی آپ کی طرف لوٹایا، اور اس واقعہ کے بعد ہم نے آپ کو مزید اولاد عطا کی۔ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لوگوں اس واقعہ میں اہل عقل لوگوں کے لیے ہم نے بڑی نصیحت رکھی ہے۔ انسان کو جب صحت ملی ہوئی ہو، انسان پر جب نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو، اس وقت میں انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے، اور جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آ جائے تو پھر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے رب سے، پھر انسان کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کہ ایوب علیہ السلام نے 8 سال تک صبر کیا، اور 8 سال تک بعد اللہ جل شانہ نے
پانی کے ذریعے سے آپ کو شفا عطا فرمائی، اور آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے ملنے بلانے والے ہر کسی کو اللہ نے آپ کی طرف واپس لوٹا دیا۔ ابھی میں نے ایک واقعہ عرض کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ جب مجھے شفا ملے گی، اپنی بیوی کو کہا تھا کہ جب مجھے شفا ملے گی میں تجھے کوڑے ماروں گا۔ ایک روایت میں 100 کوڑوں کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں تعداد نہیں ہے، 30، 40، 50، 60، 70۔ اب ایوب علیہ السلام کو صحت عطا ہو گئی، آپ کے بچے واپس آ گئے، خاندان کے لوگ واپس آ گئے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں نے جو قسم کھائی تھی اس کا کیا بنے گا؟ اگر میں اپنی قسم پوری نہیں کرتا ہوں میں پھر بھی گنہگار ہوں، اور اگر میں اپنی قسم کو پورا کرتا ہوں تو میری بیوی کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس نے تو شیطان کو نہیں بلایا تھا، وہ حکیم کی صورت میں، طبیب کی صورت میں آئی تھی، اس بھلی مانس کو کیا پتا کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ یا جن ہے یا شیطان ہے، اس نے اس سے بات کر لی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اب اگر میں اپنی قسم پوری نہیں کرتا تو مجھ پر گناہ آتا ہے، اور اگر میں قسم پوری کرتا ہوں تو ایک بے گناہ کو کوڑے مارنے کا گناہ پھر میرے سر پہ آتا ہے۔ ایوب علیہ السلام اس معاملے میں پریشان تھے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو اس قسم کا حل بھی بتایا اور فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ غِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ آپ اپنی قسم کے بارے میں پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو حل بتاتے ہیں۔ 100 تنکے آپ لیں، 100 تنکے، یا جتنی آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں 40 کوڑے ماروں گا، 50 ماروں گا، 60 ماروں گا، اتنے تنکے آپ لیں اور ان سارے تنکوں کو اپنے ہاتھ میں گٹھا بنا کر لے لیں۔ آسان الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں، جس طرح ہم لوگ جھاڑو بناتے ہیں اس میں کتنے تنکے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا جتنی آپ نے قسم کھائی ہے اتنے تنکوں کو جمع کریں اور ان کا جھاڑو بنائیں، اور وہ جھاڑو ایک دفعہ اپنی بیوی کو مار دیں، ہم آپ کی قسم کو پورا کر دیں گے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ غِغْثًا۔ اب میرے بھائیوں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ نص قطعی ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور کوئی مائی کا لال اسے رد نہیں کر سکتا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک آدمی نے جھاڑو اپنی بیوی کو مارا اور قسم پوری ہو گئی۔ یہ نص قطعی ہے، یہ اللہ جل شانہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو قسم پوری کرنے کا طریقہ بتایا، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ رعایت صرف حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے تھی۔ کیوں نہ ہوتی 8 سال بیماری کاٹی ہے، کیوں نہ ہوتی اپنی اولاد کو چھوڑ دیا ہے لیکن رب پر اپنے ایمان کو کمزور نہیں کیا ہے، کیوں نہ ہوتی اپنے خاندان کو چھوڑا ہے لیکن رب پر اپنے ایمان کو کمزور نہیں کیا ہے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ غِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ وہ جھاڑو ایک دفعہ اپنی بیوی کو مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ اپنے اس بندے کی تعریف فرما رہے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا صبر کرنے والا انسان پایا ہے۔ نعم العبد، وہ کتنا ہی اچھا بندہ تھا، جتنی بھی تکلیفیں اس پر آئیں ہماری ذات پر اس کا ایمان کمزور نہیں ہوا۔ انہ اواب، وہ بہت زیادہ ہماری طرف رجوع کرنے والا، بہت زیادہ ہماری طرف لوٹنے والا، بہت زیادہ ہماری طرف آہوزاری کرنے والا، بہت زیادہ ہمارے سامنے گڑ گڑانے والا اور دعائیں کرنے والا تھا۔ اللہ نے بیماری سے بھی صحت عطا فرما دی، اللہ نے اہل کو بھی واپس لوٹا دیا، خاندان کو بھی واپس لوٹا دیا، اور جو قسم آپ نے کھائی تھی قسم بھی اس طرح پوری ہوئی کہ ایوب علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی کو ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی۔ حالانکہ ایوب علیہ السلام نے 100، 50، 60، 40 جتنی بھی آپ نے قسم کھائی تھی اتنے کوڑے جو ہے وہ مارے ہیں، لیکن اللہ پر قربان جائیے، اللہ جب اپنے نیک بندوں پر مہربان ہوتا ہے تو پھر اس طرح ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے کہ تم جھاڑو مارو گے، میں یہ تمہارے نام اعمال میں لکھ دوں گا کہ اس نے کوڑے مار کر اپنی قسم کو پورا کیا ہے۔ اور پھر اسی بندے کی تعریف وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ یہ پورا واقعہ سنا کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حبیب دل چھوٹا مت کیجئے، ایک وقت آئے گا یہی لوگ آپ کے سامنے مجرم بن کر کھڑے ہوں گے، ایک وقت آئے گا ان لوگوں کی ہر قسم کا حربہ وہ ناکام ہوگا اور آپ کا دین غالب آئے گا، آپ کا دین عرب اور عجم کے اندر پھیلے گا، کائنات کے ہر انسان آپ کے دین کو قبول کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا لوگوں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میرا یہ دین ہر کچے پکے گھر میں داخل نہیں ہو جائے گا، اور اس گھر کو پہنچانے کے لیے اللہ نے انسانوں کو ذریعہ بنایا ہے، اور ہر انسان اپنی طاقت اپنی وسعت کے مطابق اس چیز میں کوشش کرے اگر تو وہ اپنے لیے سعادت حاصل کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج، اشاعت اور تبلیغ میں حصہ دے سکتا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے جس پر اس وقت ہم عمل پیرا ہیں کہ ہمارا ایک سلسلہ ہے الحمدللہ دین کا کام ہے، اور اس کی ایک صورت ہمارے تبلیغی جماعت والے حضرات ہیں جو پوری دنیا میں چل پھر کر اللہ کے دین کو پہنچا رہے ہیں، کلمہ پر محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو کسی نہ کسی دینی کام میں ضرور اپنے آپ کو اٹیچ رکھیں، انشاءاللہ کلمہ پر موت آئے گی، اچھی موت آئے گی، قبر کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب۔